بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. جدید منہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی نصرت سے ہمارے سامنے اس کتاب کا سوال نمبر 107 اور اس کے بعد کے سوالات ہیں. سوال نمبر 107 میں ایک بہت ہی بنیادی طور پر جو کبھی بھی کہیں بھی ایک نوجوان کے ذہن میں الجھن ہوتی ہے، اسی طرح کے الجھن سے متعلق ایک سوال یہاں پر کیا گیا ہے. سوال نمبر 107 میں پوچھا یہ جا رہا ہے، آج کل پائی جانے والی جماعتوں یعنی فرقوں، آج کل پائی جانے والی جماعتوں یعنی ٹولیوں، فرقوں کے بارے میں ایک نوجوان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایک نوجوان کا موقف آج کل کے فرقوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے جو اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہیں؟ جماعتیں ہیں یعنی فرقے ہیں، بات بار بار آ چکی ہے کہ جماعت کا اصل اطلاق ایک ہی جماعت پر ہوتا ہے. جماعت جمع میں استعمال نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ فرقے ہیں، فرقوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ایک نوجوان آج کل کے فرقوں کے ماحول میں کیا کرے، کیا سوچے. خاص طور پر یہ فرقے چاہتے ہیں نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنا ہدف بنا کر کے ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے جڑ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، ہماری دعوت کا حصہ بنو، ہمارے معاون بنو، مددگار بنو، ہمارے یہاں یہ ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے یہاں یہ سرگرمیاں ہیں. اس طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں ایک نوجوان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا موقف کیا ہو؟ سوال بہت ہی زیادہ علمی ہے، اصولی ہے، منہجی ہے، اور سوال کے جواب میں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ بہت ہی ستھرا اور ایک دم سادہ جواب دے رہے ہیں. اور اس کے حاشیے میں شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت سارے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں مزید باتوں کو واضح کر رہے ہیں. کہتے ہیں جواب میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت اہل سنت کے مخالف جماعتوں کے وجود پذیر ہونے کی خبر دی ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بات بتلائی ہے، پیشین گوئی کی ہے، خبر دی ہے، پیشین گوئی کی ہے. یعنی پہلے سے یہ بتلایا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام جو کچھ بھی راستہ ان کا ہے، اس راستے کے علاوہ نئے نئے راستے نکلیں گے، فرقے بنیں گے. اس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کی ہے. اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ان فرقوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہمارا تعامل، بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. تو دونوں باتیں ہمارے سامنے بڑی صراحت کے ساتھ آ گئی ہیں اور یہی اس سوال کا جواب ہے. اس سوال کا جواب یہی ہے کہ فرقے آئیں گے، ٹولیاں بنیں گی، دھڑے امت کے اندر اسلام کے نام پر پیدا ہوں گے. یہ بات بھی اللہ کے نبی نے فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. یہ دونوں باتیں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ سورۃ الانعام کی مشہور معروف آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ دیکھیں، یہ دین میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے.
یہ جس بات کی میں دعوت دے رہا ہوں، یہ قرآن اور جو اس کی شرح، اس کا بیان میں اپنی حدیثوں میں کر رہا ہوں، یہ اصل میں میرا راستہ ہے، اور یہ راستہ بالکل میرا کیسا ہے؟ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ تو اسی راستے پر چلو، دوسری راہوں پر مت چلو۔ جواب یہاں پر آ گیا، اتنے سے مختصر سے حصے میں آیت کریمہ کے اصل جواب آ گیا کہ میرا راستہ یہ ہے، اسی راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ اور یہ جو سوال مجھے پوچھا گیا ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، وہ اپنے سے ہمیں جوڑنا چاہتی ہیں، اس کے بارے میں ہمارا نوجوان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، کیا فرمایا قرآن کی آیت میں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم پیروی نہ کرو دیگر بہت سارے جو راستے ہیں، ان راستوں میں سے کسی راستے۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ صاحب فرماتا ہے یہ راستہ میرا سیدھا ہے اور میرا راستہ ہے، اس پر تم چلو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اب یہ دعویٰ جو عام طور پر سارے فرقے کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ خوبیاں ہیں، ہمارے یہاں یہ سرگرمیاں ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ مشن ہے، یہ جو سارے فرقے کرتے ہیں نا، ان فرقوں کے دعوے کی حقیقت اور اس کی پول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بھائی سب بلاتے ہیں، آ جاؤ، سب کے سب کہتے ہیں آؤ ہمارے راستے پر چلو، ہماری پیروی کرو، ہمارے نقش قدم پر آ جاؤ، ہمارا مشن بڑا اچھا ہے، کامیابی ہے، اور اس میں یہ بھلائی ہے، اس میں یہ بھلائی، سارے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اصل راستے کو چھوڑ کر کسی فرقے کی راہ پر چلے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام ہوگا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی۔ وہ راہیں، وہ سبل، جو بہت ساری راہیں ہیں، یہ راستے تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ تو یہ دعوے کچھ اور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان دعووں کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ انجام یہ ہوگا کہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ کے راستے پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ اس لیے یہ اس کا جواب ہے کہ اس ماحول میں جب بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے، نوجوان الجھن میں ہے، کیا کرے؟ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اصل راستے پر چلتا رہے، اتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرتا رہے، اور جو نئے راستے ہیں، دیگر راستے ہیں، ان راستوں سے وہ ہٹ جائے، ان کی پیروی نہ کرے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، تمہیں تاکید کے ساتھ اسی پر چلنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے تقوی کی راہ پر چل سکو۔ تو شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ اس آیت کریمہ کے مضمون کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتلایا ہے کہ فرقے بنیں گے، آگے چل کر کے اس نام پر، اسلام کے نام پر بہت سارے فرقے وجود میں آ جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ تو بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ قرآن کریم صاحب کہتا ہے کہ تم اس راستے کی پیروی کرو جو راستہ تمہیں دیا گیا ہے، اور ان راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مطلب اور راستے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے یہ سارے راستے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہمیں ان کی اتباع، ان کی پیروی نہیں کرنا، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ یہاں یہ راز بھی فاش ہو جاتا ہے اور لوگوں کے اس نظریے کی بھی قلعی کھل جاتی ہے، جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ساری جماعتوں کے پاس حق ہے، ساری جماعتوں کے پاس کچھ نہ کچھ خیر ہے، اس لیے کیا حرج ہے ساری جماعتوں کا خیر لے لیا جائے اور جو شر ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ جیسے لوگ دکانوں پر جاتے ہیں، جو اپنے کام کی چیز جس دکان پر ملتی ہے وہ لے لیتے ہیں، اور دوسرے سامان کہیں اور سے لیتے ہیں، وہ وہاں سے لیتے ہیں جو وہاں بہتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف حکم کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ایک ہی راستے پر چلنا ہے، دوسرے راستوں پر نہیں چلنا ہے۔ وجہ یہ ہے کیا کہ دوسرے راستوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ تو اللہ کے راستے سے دور ہٹانے والے یہ راستے ہیں، اسی لیے ان راستوں کو گمراہی کا راستہ کہا جاتا ہے، خواہشات کا راستہ کہا جاتا ہے، بدعات کا راستہ کہا جاتا ہے، ہوائے نفس کا راستہ کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ بہرحال اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ یہ تو آیت کریمہ ہو گئی، اللہ کے نبی کی حدیث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بہت اچھی طرح سے وضاحت فرمائی ہے اس کی کہ ہم بہت سارے فرقوں کے ماحول میں کیا کریں، ہمارا نوجوان بہت سارے فرقوں کے ماحول میں کیا کرے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، ڈائیگرام بنانا، نقشے بنانا ہے نا، اور سمجھانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، یہ جو وسیلہ تعلیمی ہے جس کو کہا جاتا ہے، تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے جو اسباب اور وسائل استعمال کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک کیا ہے؟ یعنی بورڈ کا استعمال کرنا، ڈائیگرام بنانا ہے نا، نقشے بنا کر کے اور اس کے پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، خطاً مستقیماً، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچیں، خطوطاً عن یمینہ وعن شمالہ، لکیریں اور بھی کھینچی، بائیں اور بائیں طرف لکیریں کھینچی۔ پھر سیدھی لکیر کے بارے میں ارشاد فرمایا، ھذا سبیل اللہ، بیچ والی لکیر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ ھذا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، جو آیت کریمہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھی سورہ انعام کی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے اس سیدھے راستے کو ڈائیگرام بنا کر کے، لکیر کھینچ کر کے، اس کے اوپر انگلی رکھ کر کے یا اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ، جو اللہ کا راستہ وہی اس کے رسول کا راستہ، جو اللہ کے رسول کا راستہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں۔ اب دیگر جو لکیریں، دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی ہوئی تھیں، لائنیں، ان لائنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الناس الیہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اب فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے جو کنارے والی دائیں بائیں کی جو لکیریں کھینچی تھیں، ان کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ ھذہ سبل، یہ راستے ہیں، یہ ڈنڈیاں ہیں، گلیارے ہیں، ھذہ سبل، ان راستوں، اعلی کل سبیل منہا، یہ راستے ہیں، وہ سبیل راستہ ہے بیچ والا، اور دائیں بائیں والے یہ الگ الگ راستے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ ھذا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا صراط مستقیم ہے، اور وہ بیچ والی لکیر صراط مستقیم ہے۔ دائیں بائیں کی جو لکیریں تھیں، قرآن میں اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کی پیروی نہ کرو۔ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سبل کون سے ہیں؟ دائیں بائیں کی جو لکیریں ہیں وہی سبل ہیں۔ علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الناس الیہ، ان میں سے ہر راستے پر، ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان ہے، ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان، یدعو الناس الیہ، جو لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ چل رہے ہیں اور ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور ہر راستہ شیطان کا راستہ ہے، دونوں طرف دائیں بائیں جتنے راستے ہیں ان سب پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ بیچ والا راستہ اللہ کا ہے، بیچ والا راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اسی راستے پر نبی کے صحابہ چلتے رہے، اسی راستے پر ساری امت کو چلنے کا حکم قرآن میں نبی کی سنت میں دیا گیا، اور امت کے سلف کی سیرت میں بار بار اسی کی تاکید کی گئی۔ وہی بیچ والا راستہ جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہی ہے
دائیں بائیں کے راستے شیطانی راستے ہیں۔ ایک دم صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ شیطان کے راستوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے؟ شیخ صالح فوزان سے سوال میں کیا پوچھا گیا تھا؟ یہی پوچھا گیا تھا نا کہ بہت ساری جماعتیں، بہت سارے فرقے، نوجوان الجھن کا شکار ہے، سارے فرقے اپنی طرف بلا رہے ہیں، نوجوان کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے اسٹینڈ موقف بتا دیا کہ بھئی وہ راستے جو ہیں کنارے والے دائیں بائیں، وہ سب شیطان بیٹھا ہوا ان راستوں پر۔ اب آپ سمجھ لو کہ آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ کیا شیطان کی بلاوے پر جانا چاہیے یا شیطان کی بلاوے پر نہیں جانا چاہیے؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو بلا رہا ہے وہ اس راستے کی طرف، ہر شیطان اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اس روایت کو اصل میں اختصار کے ساتھ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حاشیے میں شیخ جمال حافظ رحمت اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ہم اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس میں خاص بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان راستوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ تو نوجوان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت، سلفیت، اہل حدیثیت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، غربا وغیرہ جو بھی نام ہے نا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، ان کے نام جتنے بھی صفاتی ہیں، اس راستے پر ہی چلنا چاہیے، اس راستے کی ہی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر دائیں بائیں راستوں سے اس لیے بچنا ہے کیونکہ شیطان ہے۔ شیطان کبھی آپ کو اللہ کے راستے پر نہیں لائے گا، اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا، اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا۔ تو یہ راستے بھٹکانے والے راستے، اب دنیا میں جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، جن کے عقیدے کا، جن کے منہج کا، جن کی راہ سنت کا، جن کے راہ صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سے ہٹے ہیں، ورا ہیں، پرے ہیں، ایسے تمام فرقوں کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ ان تمام فرقوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی کئی حدیثوں میں بیان فرمائی، اور یہ جو بات شیخ صالح فوزان نے کہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ راستہ، یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرمایا تھا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ راستے جو دائیں بائیں کے ہیں ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ تو صراحت کے ساتھ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے، نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ نوجوان کیا کرے؟ نوجوان یہ کرے کہ ان راستوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ موقف کیا ہونا چاہیے؟ صرف قرآن اور سنت اور نبی کے صحابہ اور تابعین اور سلف جس پر چلتے تھے اسی راستے پر چلے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے، ٹولیاں، گروہ ہیں، اس مشن سے ہٹنے والے فقہی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ جو اجتہادی مسائل جس میں اختلاف ہوتا ہے اور اجتہادی ہوتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں قرآن و سنت کی کوئی صحیح صریح دلیل نہیں ہوتی ہے، ایسے مسائل میں جن کو اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے، ان مسائل کی یہاں کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اصل راستے کی، اصل راستہ قرآن کا، راستہ نبی کی سنت کا، راستہ نبی کے صحابہ کرام کا۔ اس راستے سے جو ہٹا ہوا ہے وہ نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ دائیں طرف کے راستے ہو سکتے ہیں، بائیں طرف کے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اصل راستہ جو بیچ والا راستہ ہے اس راستے سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ تو ان دائیں بائیں کے راستوں کے بارے میں اللہ کے نبی صاحب فرمائے کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اسٹینڈ واضح ہونا چاہیے، اسٹینڈ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز کتنی اہم ہے انسان کی زندگی میں، نوجوان کی زندگی میں صرف نہیں، ایک انسان کی زندگی میں جو اپنے آپ کو خاص طور پر مسلمان کہتا ہے، اسلام سے اس کی نسبت ہے، اس کا تعلق ہے، اس شخص کے لیے یہ مسئلہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے اور کتنا نازک ہے کہ وہ جب مسلمان ہے تو مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے۔
اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، جو اکثر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام ہے، ایک نام ہے اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہت سارے لوگ ہمیشہ کچھ نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی سلف کی بات کرتا ہے، کوئی اہل حدیثیت کی بات کرتا ہے، کوئی صراط مستقیم کی بات کرتا ہے، اور یہ الگ سے شرطیں اور کنڈیشنز جو لگانا شروع کر دیا لوگوں نے، یہ سب کہاں سے لے کر کے آئے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے نبی ہیں، ہے نا، صاحب قرآن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی خود بتلا رہے ہیں، خود یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اتنے سارے فرقے ہوں گے، ان فرقوں میں کی مثال یہ ہے کہ یہ بیچ والا راستہ اور اس کے علاوہ دائیں بائیں کے جو راستے ہوں گے، اس ڈائیگرام کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ یہ بات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بتلانا ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے صحابہ کرام کس طرح سے دین کو اور اسلام کے نام پر پیدا ہونے والے فرقوں کو سمجھتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور صحابہ کرام کے دور میں کوئی ایسا فرقہ تو باقاعدہ وجود میں نہیں آ گیا اللہ کے نبی کے سامنے، لیکن اس کے اثرات، اس کے نمونے، اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی واقعہ پیش آیا تھا نا خوارج کا۔ ذوالخویسرہ تمیمی نے کیا کہا؟ وہی نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے، یا محمد اعدل فإنک لم تعدل، آپ انصاف سے کام لیجئے، کیونکہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ آپ دے رہے ہیں مال غنیمت سے، یہ صحیح نہیں ہے، انصاف نہیں کر رہے ہیں آپ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں جیسے تو کہہ رہا ہے اتنی جرات کے ساتھ، تو خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ خبتو خسرتو نہیں ہے، خبتا و خسرتا، تو گھاٹے اور خسارے میں ہے، تو بربادی میں ہے۔ اتنی بڑی بات بولتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تیرے کہنے کے مطابق، تو بہت جرات کر رہا ہے، تو خسارے اور گھاٹے میں جانے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے امین سمجھتا ہے، اور تم دنیا والے مجھے امین نہیں سمجھتے۔ میں دنیا میں امن کے لیے، میں عدل کے لیے، انصاف کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور تم مجھے ہی کہتے ہو کہ انصاف سے کام نہیں لیتا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے کہا کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رہنے دو، اس کی نسل سے، اس کے خاندان سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ پھر آپ نے خوارج کے بہت سارے اوصاف بھی بیان فرمائے، اور یہ خوارج ختم نہیں ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ خوارج اسی زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اخیر میں حضرت علی کے دور میں باقاعدہ وجود میں آ گئے، ہے نا، اور پھر اس کے بعد وہ جو چلا شور شرابہ، اس کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا، اور خوارج دنیا میں نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ یہ ایک بار نہیں، بار بار نکلتے رہیں گے۔ خوارج یہ بار بار نکلتے رہیں گے۔ خارجیت کا فتنہ اور یہ فکر جو ہے نا فاسد، یہ موجود رہے گی۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک سمجھایا بعض روایتوں میں سرات کے ساتھ کہ جب بھی کوئی سر اٹھے گا اسے دبا دیا جائے گا، پھر دوسرا سر اٹھے گا اسے دبایا جائے گا، پھر سر اٹھے گا اس کو بھی دبایا جائے گا۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے 10 مرتبہ اس ترتیب کا نام لیا۔ ایک سر اٹھے گا اسے دبایا جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر دبایا جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر، یعنی بار بار، ہے نا، آئے دن یہ خارجیت کا فتنہ سر اٹھاتا رہے گا، اور اسے کچلا بھی جاتا رہے گا، اور پھر یہ سر اٹھاتا رہے گا۔ تو خارجیت تو ہے اور رہے گی، سلسلہ اس کا چلتا رہے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ فرقے وجود میں آئیں گے۔ اچھا، میں جو جس بات کی وضاحت کے لیے اس نقطے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چھیڑ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر رہنا، یہ لکیر تمہاری صراط مستقیم کی لکیر ہے، دائیں بائیں کی لکیریں شیطانوں والی لکیریں ہیں، یہ ان کے راستے ہیں، بیچ والے پر چلنا ہے، کنارے والوں پر چلنا نہیں، کیونکہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، بلا رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی خارجیت کی راہ پر نہیں گیا. ایک شخص بھی، الزامات لگائے گئے، شبہات لوگوں نے پھیلائے، بعض صحابہ کے نام بھی لیا لوگوں نے، یہ جرات تو کی، لیکن صحیح طور پر کوئی ایک بات بھی ثابت نہیں ہے. نہ کسی صحابی نے خروج کے راستے پر قدم رکھا، نہ کسی صحابی نے خارجیت کی کوئی تائید کی، نہ دبے لفظوں میں نہ کھلے لفظوں میں کسی بھی طرح سے کوئی سپورٹ، کسی بھی طرح کی کوئی حمایت. الحمدللہ ان اجلا صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھرمٹ پر رہنے والا پہلا طبقہ ہے، پہلا بیچ ہے، آپ کے حلقہ درس میں، حلقہ سبق میں بیٹھنے والا، الحمدللہ اس سے پاک رہا. تو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ھذا سبیل اللہ وھذہ السبل علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ. اللہ کے نبی کے صحابہ نے صرف بیان نہیں کر دیا بلکہ اسے اپنی زندگی میں نافذ بھی کیا، اسی بیچ والے راستے پر چلتے رہے. یہ دائیں بائیں کے شیطانی راستوں کو کبھی بھی خاطر میں صحابہ کرام نہیں لائے. تو الزام لگانے والے لگاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات ہرگز نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر وغیرہ کا بھی نام لیا گیا، اور بھی اکا دکا صحابہ کرام کا نام لیا گیا، دینے والوں نے لیا، یہ بھی اس کے اندر ملوث تھے، یہ بھی اس فکر کے تھے، یہ بھی اس فکر کے تھے، ایسا تھا ویسا تھا، ہے نا. اس طرح کی باتیں کرنے والوں نے باتیں کی، لیکن یہ کام کسی بھی صحابی نے کبھی بھی نہیں کیا. الحمدللہ. اچھا جناب، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری زمانے میں ہونے والے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں آنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا. یہ سب بتلا رہے ہیں کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ ایک نوجوان کا موقف ان سارے فرقوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. ان سارے فرقوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا. جہنم کے دروازوں پر کچھ دائی بیٹھے ہوں گے. دیکھا آپ نے، کچھ جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کو اللہ کے نبی نے کیا نام دیا؟ ان کو بھی دائی کہا. دائی، دعات، دائیان، یہ دائیان ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی نے دائی کہا. آپ سوچئے، اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ دائی الاللہ کون ہے، دائی الالخیر کون ہے، دائی الالحق کون ہے، دعات الالسنت کون ہے، دعات الالبدع الالفرقہ فرقہ کون ہے. اور یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، بہت بنیادی نقطہ ہے. صراط مستقیم کے دائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، اور سبل کی طرف بلانے والے شیطان ہیں. صراط مستقیم کے دائی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اور سبل دائیں بائیں کی طرف جو چلنے والے ہیں، ان کے اصل بلانے والے کون ہیں، دائی کون ہیں؟ اس ادارے کے دائی اللہ کے نبی، صحابہ، سلف خیر القرون، ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے ائمہ علماء آج تک اور قیامت تک رہیں. اور دائیں بائیں کی جو شیطانی راہیں ہیں، شیطانی ادارے، ان کے دائی کون ہیں؟ شیاطین ہیں، وہ بلا رہے ہیں. اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دعات علی ابواب جہنم. جہنم کے دروازوں پر کچھ دائی ہیں. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. دہن میں یہی آتا ہوگا پہلے، اور آتا ہے ہمارے آپ کے، کہ وہ شیطان جنی شیطان ہے. کون سا شیطان ہے؟ وہ جناتی شیطان ہے. یہ دماغ میں جلدی نہیں آتا نا کہ وہ انسانی شیطان بھی تو ہو سکتے ہیں. انسانی شیطان بھی ہوتا ہے، جناتی شیطان بھی اور انسانی شیطان بھی، دونوں شیطان ہیں. جو بھی تجاوز کرے اللہ کے حکم سے، جو بھی آگے بڑھے، جو بھی نہ مانے، جو بھی ہٹ دھرمی کرے، وہ شیطان ہے. جناتوں میں سے بھی ہو تو بھی شیطان ہے، انسانوں میں سے بھی ایسے ہوں تو بھی شیطان ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں سے ہوں اور اپنے مالک کی باتیں نہ مانے تو بھی شیطان ہے. برزون، جس کو ٹٹو کہتے ہیں، غالباً ترکی گھوڑا یا کہاں کا گھوڑا ہوتا ہے، وہ لایا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ آئیے امیر المومنین، اس پہ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے، سوار ہو جائیے. عمر بن خطاب نے اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ بدک گیا اور بیٹھنے نہیں دیا، سوار نہیں ہونے دیا. دوسری بار کوشش کی، پھر بھی دک گیا، بیٹھنے نہیں دیا. ایسے 2 بار 3 بار یہ واقعہ پیش آیا. عمر بن خطاب سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سواری لے کر کے آئے ہوئے، شیطان لے کر آئے، تو وہ بھی شیطان ہے. تو جو بھی اپنے رب اور اپنے مالک اور اپنے
مقتدا کی باتوں کو نہ مانے، حد سے تجاوز کر جائے، وہ شیطان ہے۔ تو من الجنتی والناس ہے نا، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے شیطان تو نہیں کہا، یہاں فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے دائی ہوں گے۔ تو ہم کو آپ کو دعوت دینے والے سامنے جو ہیں وہ انسانی شیطان ہوں گے یا جناتی شیطان ہوں گے؟ خارجیت کی دعوت دینے والا، رافضیت کی دعوت دینے والا، صوفیت کی دعوت دینے والا، انکار سنت کی دعوت دینے والا، صحابہ کرام پر تبرع اور گالی گلوچ کرنے کی دعوت دینے والا، بتائیے کیا ہے یہ دعات اعلی ابواب جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ مسئلے مسائل فقہی اجتہادی اس کا کوئی تعلق یہاں پر اس موضوع سے نہیں ہے، ہم اصولوں کی بات کر رہے ہیں، اصولوں کی بات۔ اصل راہ کیا ہے اسلام کی؟ قرآن ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کو سنت کو سمجھا سیکھا اور جیسے برتا عمل کیا، جو راستہ ان سے ہمیں ملا اس راستے پر چلنے کی بات چل رہی ہے۔ فکر اور راستہ ہی اگر بدلا ہوا ہوگا تو پھر بقیہ جزوی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اچھا، بہرحال یہ جو روایت آپ کے سامنے آئی، اس کا یہ آخری ٹکڑا ہے، انشاءاللہ اس کو، ان حدیثوں کو ہم حاشیے میں سوال کے جواب کے بعد پڑھیں گے۔ بہرحال اس میں یہ روایت حضرت حذیفہ ابن الیمان کی ہے اور بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، بہت ہی عظیم الشان، اور اس طرح کے فتنوں کے حالات میں اس حدیث سے ہمیں بہت روشنی ملتی ہے، اور آگے جس طرح کے حالات اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق یہ حالات بہت بگڑ جائیں گے، اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دیں گی اور ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے میں حد درجہ مددگار ہمارے لیے ثابت ہوں گی۔ تو یہ ہو گئی بات کہ جہنم کے دروازوں پر بھی بیٹھے ہوئے دائی ہوں گے۔ تو دائی سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ دائی ہے کس چیز کا، دائی کس چیز کا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اس کا مطلب اصل وہ کہتے ہیں نصاب کیا ہے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے، مشن کیا ہے جس کی طرف بلا رہا ہے، وہ اصل تعلق رکھتا ہے اس مسئلے سے۔ لہذا نوجوانوں اور دیگر تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اب یہ دلیلوں کی وضاحت کے بعد شیخ صالح فوزان یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ لہذا نوجوانوں اور دیگر تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اہل سنت اور استقامت کی جماعت کے مخالف، اہل سنت و استقامت یعنی سنت کی راہ پر جمے رہنے والے، جماعت کا معنی بھی وہی ہے، اہل سنت و جماعت جو کہا جاتا ہے، سنت والے اور اسی سنت کی راہ پر متفق اور جمع ہونے والے، اور یہاں پر کیا اہل سنت و استقامت، سنت والے اور سنت ہی پر ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے والے۔ اس کی جماعت کے مخالف، اس جماعت کے مخالف تمام جماعتوں اور فرقوں کو ٹھکرا دیں۔ جواب نوجوان کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں جو سوال تھا، کیا ہے اس کا جواب؟ یہاں پر خلاصہ اس کا آ رہا ہے۔ شیخ سے پوچھا گیا تھا کہ فرقے بلا رہے ہیں، جڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، ممبر بنو، یہ کرو اور ہماری سرگرمیوں سے آپ وابستہ ہو جاؤ، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا، امت کی یہ حالات ہیں اور دنیا کی یہ حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں، ایسے ہیں ویسے، اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے ہیں۔ اب ہم بتائیے کیا کریں، نوجوان کیا کریں؟ آپ یہاں صاف کہتے ہیں نوجوانوں اور دیگر تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اہل سنت و استقامت کی جماعت کے مخالف تمام جماعتوں اور فرقوں کو ٹھکرا دیں، رد کر دیں، رفض کر دیں، اور ان جماعتوں ٹولیوں کی طرف بلانے والے داعیان سے بچ کر رہیں۔ داعیان سے ہی بچنا ضروری ہے بھائی، اگر داعیان سے ہم نہیں بچیں گے تب تو ہم مدعو بن ہی جائیں، مدعو بن جائے اور ان کے بلاوے پر جا کر کے اسی انجام کو پہنچ جائیں گے جو انجام اللہ کے نبی نے بیان۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جو اصول کا ہے، بتلایا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم پڑا کہ نوجوان کو بلا وجہ اپنے پیروں کو
کسی ایسی جگہ ڈالنے سے بچنا ضروری ہے جہاں سے وہ پتہ نہیں نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا، کیونکہ حکم کیا ہے نبی کا؟ رفض کرنا، سارے فرقوں کو، ساری ٹولیوں کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس سے الگ تھلگ ہو جانا ہے۔ اور ان جماعتوں ٹولیوں کی طرف بلانے والے داعیان سے بچ کر رہیں۔ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے اسپیکر، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے باحثین، بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے، اپنے اعتبار سے ان ناموں سے وہ آتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ بات کوئی عجیب بات نہیں ہے، آپ ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے باطل پرستوں جو راہ سلف سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے القاب بڑے اونچے اونچے استعمال کیے جاتے ہیں۔ القاب اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ سننے والوں پر اس کا مطلب پریشر آئے، اثر آئے، لوگ مروب ہو جائیں۔ بڑی شخصیت ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے آدمی کی فکر خارجیت کی ہے، آدمی کی دعوت صوفیت کی ہے، ٹھیک ہے، وحدت الوجود کی دعوت ہے، خروج کی دعوت ہے، تکفیر کا نظریہ ہے، اور مسلم حکمرانوں کے خلاف بدزبانی، ہرزہ سرائی کرنا یہ ان کا مشغلہ ہے۔ علم سے، طلب علم سے دور کرنا ان کا کام ہے۔ لیکن بانی کے نام کے ساتھ امام، اس کا جو فاؤنڈر ہے، اس کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ امام۔ شہید، جو جیسے بھی مار دیا جائے، جس کو جیسے بھی سزا مل جائے، اس کی موت ہوئی تو اس کا نام کیا لکھا جاتا ہے؟ نام کے ساتھ شہید لکھا جاتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقطہ سمجھایا ہے کہ ان کو بھی دائی کا نام دیا ہے، کہ دیکھو یہ بھی ہیں دائی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ دائی کس چیز کے ہیں۔ تو بڑے بڑے القاب سے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ کسی کے نام کے ساتھ امام، کسی کے نام کے ساتھ شہید، کسی کے نام کے ساتھ اور کوئی بڑا لقب استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کبھی بھی مرعوب متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کے القاب آداب سے نہیں پہچانا جائے گا، کسی بھی شخص کو اس کے ایمان و عقیدے اور اس کے منہج سے پہچانا جائے گا۔ حق شخصیتوں کا، رجال کا محتاج نہیں ہے، بلکہ رجال اور شخصیتیں حق کی محتاج ہیں۔ الحق کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں، ہمارے اہل علم کہتے ہیں الحق لا یعرف بالرجال وانما الرجال هم الذين يعرفون بالحق۔ رجال کو حق کے ذریعے سے، لوگوں کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا، حق کو لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ حق اصل ہے، جو اس پر جڑا ہوا ہے اس سے منسلک ہے وہ حق پر ہے، جو ان سے نہیں جڑا وہ حق پر نہیں ہے۔ اصل معیار تو حق ہے، لوگ حق پر نہیں ہے، لوگ حق کا معیار نہیں ہے۔ اچھا تو صاف صاف کیا کہا؟ ان تمام جماعتوں اور فرقوں کو ٹھکرا دیں، اور ان جماعتوں ٹولیوں کی طرف بلانے والے داعیان سے بچ کر رہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگاہ فرمایا ہے۔ اور فرمان رسول فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ یہ جو حدیث مشہور ہے اللہ کے نبی کی، کہتے ہیں کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر کاربند رہنا۔ یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نوجوان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، عوام کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اہل سنت کی جماعت کو لازم پکڑیں، اہل سنت کی جماعت کو لازم پکڑیں۔ اب اہل سنت کی جماعت کو لازم پکڑنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے نا، یہ بھی نام اور ظاہری نام، ظاہری لقب کی بنیاد پر نہیں، ورنہ آپ کو اہل سنت کے نام سے بہت سارے لوگ جانے جاتے ہوئے ملیں گے، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے ایسے فرقے ملیں گے جنہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہوا ہے، لیکن ناموں کی بنیاد پر قریب نہیں جانا ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ وہ حق جس کی بنیاد پر یہ نام وجہ طور پر کوئی رکھتا ہے، وہ حق کس کے یہاں پایا جاتا ہے، کس کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، اس سے ہم حق کی پہچان کریں گے۔ تو اہل سنت و جماعت تو پہلے دیکھو کہ ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں، ان کی دعوت میں، ان کی تعلیم و تربیت میں، تعلیم و تعلم میں، ان کے مشن میں، ان کی چلت پھرت میں سنت ہے کہ نہیں ہے، اور پھر سنت ہی کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں یا سنت کو پکڑ کر بیٹھنے کے بجائے ادھر ادھر مختلف فرقوں اور مختلف راستوں کی طرف
مائل ہوتے ہیں، یہ اصل دیکھنا ہے۔ سنت ہی پر جمع ہونا، سنت ہی پر متحد ہونا، متفق ہونا ضروری ہے۔ تو دعووں سے نہیں ہوگا، دعوے تو آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں شرک کی بھرمار ہے، بدعات کی بھرمار ہے، خرافات کی بھرمار ہے، قبر پرستی، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے سجدہ ہے، غیر اللہ کے لیے رکوع ہے، قبروں پر آستانوں پر جا کر کے ان سے اپنی مرادوں کا سوال کرنا ہے۔ کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے، کوئی کامیابی مانگتا ہے، اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں لوگ غیر اللہ سے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی کوئی بھی ہو، لیکن وہ غیر اللہ ہے، یہ عقیدہ شرکیہ اور ان کے یہاں بدعت و خرافات کی بھرمار ہے، لیکن نام ان کا بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو ناموں سے نہیں، حقیقتوں سے پہچاننا ہے۔ ایسے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید، نبی کی سنت آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہ مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اندھی تقلید، تقلید جامد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اولیاء اور کشف و کرامات اور الہام اور صوفیت کا، چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، یہ سارے سلسلے صوفیت کے ان کی زندگی کے اندر، ان کی کتابوں میں، ان کی تحریر میں، ان کی تقریر میں، ان کی دعوت میں، ان کی عقیدوں میں، ان کے مشن کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کیسے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہی کا نام دیتے ہیں۔ تو ان ناموں سے نہیں، بلکہ واقعی سنت ان کی زندگی میں ہے کہ نہیں۔ سنت کا لفظ جب آئے تو آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے عملی سنتوں کی طرف۔ عملی سنتوں سے پہلے وہ اصل عقیدہ، ایمان ہے نا، مشن، فکر، اصول، اس کو اصل میں سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اسلاف کو دیکھیں گے تو ماضی میں ہماری امت کے علماء نے کتابیں جو عقیدہ بیان کرنے کے لیے کتابیں لکھی، وہ ساری کتابوں کے نام سنت ہے۔ کتاب السنت، کتاب السنہ، کتاب السنہ، کتاب شرح السنہ، کتاب اصول السنہ، یعنی ساری تحریریں، ساری کتابیں گردش کرتی تھی سنت کے گرد، سنت کے گرد، سب سنت۔ یعنی کیا مطلب؟ عقیدہ، توحید سے لے کر کے سارے عقیدے، ایمان کے سارے ارکان، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اصول السنہ لکھا، ساری ایمانیات کی بات، منہج کی باتیں، اصولوں کی باتیں، راہ سلف کی، راہ سنت کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے حق توحید اور اس کے اندر جو جتنے سارے پہلو ہیں، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اور اسماء و صفات کا تو اتنا لمبا چوڑا موضوع ہے، نہ جانے کتنے فرقے گمراہ بدعتی ہیں جو سلف کے راستے سے ہٹ گئے، ان کی قلیل کھولنے کے لیے سنت کے نام پر کتابیں لکھی۔ ایسے ہی شرح السنہ لکھا، کتاب السنت کے دلائل کی روشنی میں سلف صالحین کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے۔ تو السنہ، شرح السنہ، اصول السنہ، ان ناموں سے کتابیں لکھی گئی، سب کیا بیان کرنے کے لیے؟ عقیدہ بیان کرنے کے لیے، ایمان، توحید، اصول، ایمان کے بقیہ ارکان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ساری چیز۔ تو اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، بہت سارے اختلاف دیکھو گے تو دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں سنت کے اور جماعت ہونے کے۔ تو سنت اور جماعت ہونے کا دعویٰ الگ چیز ہے، اور سنت اور جماعت پر قائم رہنا سچ مچ یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمیں لوگوں کے نام اور دعووں پر نہیں جانا ہے، ہمیں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی اساس پر، اصلیت پر، حقیقت پر انہیں پرکھنا ہے کہ صحیح معنوں میں وہ سنت کی راہ پر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں۔ قرآن کی راہ، قرآن کی، سنت کی، صحابہ کرام کی جو مشن ہے، اس کے مطابق ان کا ایمان، عقیدہ، عمل سب ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل السنت والجماعت کا نام رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کے ناموں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں کون سنت اور جماعت کی راہ پر ہیں، ان کو تلاش کرنا ہوگا اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ سارے نوجوانوں کو نصیحت ہے۔ تو صاف لفظوں میں اس پر عمل کرتے ہوئے اہل سنت کی جماعت کو لازم پکڑیں، جو واحد جماعت ہے، یہ نقطہ یاد رہے، جو واحد جماعت ہے، ایک ہی ہے، وہ جماعت ایک ہے جو اہل سنت والجماعت ہے۔
یعنی اصل راستہ جو صحابہ کا، قرآن سنت اور صحابہ کا جو راستہ ہے، اس پر چلنے والی ایک ہی جماعت ہے۔ اور کون سی جماعت ہے؟ جو اس پر چلے۔ اب ان فرقوں میں سے ہم کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، جو اس پر چل رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے اور وہی جماعت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے منہج و عقیدے پر قائم ہے، یہ فرق ہے، یہ پہچان ہے۔ اور کیا فرمایا؟ خلاصہ کلام کی خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت اپنی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہی ہے سوال کا جواب۔ اختلافات میں، فرقوں میں ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت ہے اور ان کا امام ہے تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام نہیں ہے، یعنی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، مثال کے طور پر کہ مسلمانوں کا ولی امر ہو، حاکم ہو، اور اس کے تحت پورا سارا ایک عقیدے اور منہج پر ساری رعایا چلتی ہو، ایسا اگر معاملہ نہ ہو تو ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا کہ یہ راستہ کن کا ہے، کون لوگ ہیں جو اس راستے پر چلتے ہیں، ہم انہی کے ساتھ دینے والے بنیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی اسلامی نظام کے ساتھ ہو یا اسلامی نظام کے ساتھ نہ ہو، تو دنیا میں جہاں بھی انسان بسے اسی راستے کی تلاش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، کون سے علماء ہیں، کون سی جماعت ہے، کون سے افراد ہیں جو قرآن اور سنت اور نبی کے صحابہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، خواہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی تلاش کریں۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہے کہ ہم جب اسلامی نظام نافذ نہیں ہے تو ہم ایسی صورت میں کہاں سے جماعت مسلمانوں کی اور کہاں سے مسلمانوں کا امام؟ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام ہے تو ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی جماعت اور امام نہیں ہے تو یہ مشن ہے ہمارا، اس مشن پر قائم رہنا ہے۔ اس کی بھی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کی ہے۔ آئیے ہم وہ حدیث جسے صفحہ نمبر 480 پر حاشیے میں شیخ جمال رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے، اسے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام نہ ہو، یعنی کسی ایسے ملک میں ہم بستے ہوں، رہتے ہوں دنیا کے کسی خطے میں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے کہ سارا ملک ایک امام کے تابع ہو اور سب قرآن اور سنت اور سلف کی راہ پر چلنے کے نظام سے منسلک ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ اس کا راستہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے۔ یہ روایت حضرت حذیفہ کی ہے اور مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی بھی، صحیح بخاری کی بلکہ یہ روایت ہے، الامام مسلم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ یہ مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں حذیفہ ابن الیمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ صفحہ نمبر 480 پر ہے یہ۔ لوگ یعنی اللہ کے نبی کے صحابہ آپ سے کیا پوچھتے تھے؟ بھلائی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کوئی نیکی بتائیے، کوئی بھلائی کا کام بتائیے، یہ کام کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے دنیا میں آخرت، یعنی لوگ بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کے بارے میں، اگر ایسا گناہ ہو جائے تو، ایسا لوگ کریں تو، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، یعنی گناہوں کے انجام کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر اور برائی مجھے پکڑ نہ لے۔ جب میں جانوں گا کہ یہ برائی ہے تو بچوں گا، برائی میں نہیں پڑوں گا، اس لیے میں اللہ کے نبی سے برائیوں کو جاننے کے لیے سوال کرتا تھا، بچنے کے لیے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ایسے ہی سوال کرتے ہوئے میں نے کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا كنا فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت میں اور شر میں تھے، یعنی آج تو مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے بیچ میں موجود ہیں، قرآن اللہ کا کلام آپ کے سینے پر اتر رہا ہے، ہم تو اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جاہلیت میں تھے، پہلے ہم جاہلیت میں تھے، شر میں تھے۔
فجاءنا اللہ بہذا الخیر، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ خیر لے آیا۔ اسلام کیا ہے؟ خیر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خیر ہیں۔ آپ کی دعوت، آپ کی سیرت، آپ کی حدیثیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ خیر ہیں۔ اللہ کے نبی آپ جب آئے تو ہمیں خیر مل گیا۔ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، کیا اب اس بھلائی کے بعد کوئی برائی بھی ہے؟ برائی تھی، جاہلیت تھی، جاہلیت کے بعد اللہ نے یہ خیر اسلام عطا فرمایا، اب آج اسلام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی مجھے یہ جاننا یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر آئے گا؟ سوال بہت اہم ہے نا، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد شر آئے گا، اس خیر کے بعد شر آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے میں نے پھر پوچھا وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر آئے گا؟ شر تھا، اسلام کا خیر آیا، اس اسلام کے خیر کے بعد پھر شر آئے گا، آپ بتا رہے ہیں اس شر کے بعد پھر کوئی خیر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، پھر خیر آئے گا، لیکن وہ صاف ستھرا خیر نہیں ہوگا، اس کے اندر دھندلا پن ہوگا، دخن، دھواں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یعنی وہ خالص ایک دم نہیں ہوگا، اس کے اندر دخن ہوگا، دھندلا پن ہوگا، یعنی حق جو ہے نا، خیر جو ہے، حق جو ہے وہ دھندلا ہوگا، واضح نہیں دکھائی دے گا، اس کے اندر کمیاں ہوں گی، ملاوٹیں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، بہت کچھ اس کے اندر دخل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، خیر آئے گا لیکن وہ خالص نہیں ہوگا، اس کے اندر دخن ہوگا۔ قلت، میں نے پوچھا اللہ کے نبی وما دخنہ، یہ جو آپ دھندلا پن، جو ملاوٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، کدورت، گندگیاں، خرابیاں ہوں گی، اس خیر میں آخر وہ کیا خرابیاں ہوں گی؟ اس خیر میں کیا خرابیاں ہوں گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی اور کیا فرمایا؟ تعرف منہم وتنکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری راہ کے علاوہ سے لوگوں کو راہ دکھائیں گے۔ میری جو ہدایت ہے نا، وہ خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہدون بغیر ہدی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری ہدایت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ سنت کے راستے سے ہٹنے والا مسئلہ، یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر میں بگاڑ ہے۔ خیر میں بگاڑ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہدون بغیر ہدی، میری سنت کے علاوہ راستے کی طرف بلائیں گے۔ اب وہ کیا ہوگا میری سنت کے علاوہ؟ عقل ہے، حوث پرستی ہے، نفس پرستی ہے، تصوف ہے، الہاد ہے، انحراف ہے، ساری چیزیں ہیں میرے راستے کے علاوہ۔ تعریف منہم وتنکر، ان کی کچھ چیزیں تم کو اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں تم کو اچھی نہیں لگیں گی۔ حالات کیسے ہیں دیکھو، کہتے ہیں سب تھوڑی برا ہے، فلاں فرقے میں سب کچھ تھوڑی نہ برا ہے، بہت کچھ اچھا بھی ہے، بہت کچھ اچھا بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعریف منہم وتنکر، کچھ چیزیں تمہیں معروف لگیں گی، یعنی تم جانو گے کہ ہاں یہ دین کی چیزیں ہیں، اسلام کی چیزیں، اور کچھ چیزیں تمہیں بالکل نہیں سمجھ میں آئیں گی، انکار کرو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حذیفہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ اب آپ دیکھیں سوال کیا تھا اس سے پہلے والا، خیر آئے گا، نبی نے فرمایا ہاں خیر آئے گا لیکن وہ خالص نہیں ہوگا، اس کے اندر دھندلا پن ہوگا، گرد و غبار ہوگا، کدورتیں ہوں گی، ملاوٹیں ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری ہدایت کو چھوڑ کر، میری سنت کو چھوڑ کر، میرے راستے کو چھوڑ کر لوگ دوسرے راستوں کے ذریعے سے رہنمائی کریں گے، تم کو کچھ چیزیں صحیح لگیں گی، کچھ چیزیں غلط لگیں گی۔ کیا اس کے بعد کوئی پھر شر آئے گا؟ اس خیر میں ہی پورا خیر نہیں تھا، پھر پوچھ رہے ہیں کیا اس کے بعد کوئی شر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آئے گا، شر آئے گا، یعنی وہ جو بات آئی کہ کچھ چیزیں اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں بری لگیں گی، وہ تو خیر تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد شر آئے گا۔ اس شر میں کیا ہوگا؟
ہاں شر آئے گا، دعات علی ابواب جہنم، یہی حدیث ہے ٹکڑا جو نبی نے فرمایا تھا۔ وہ جو خیر کے بعد شر آنے والا ہے اس میں کیا ہے؟ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر دائی ہوں گے، دائی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر، جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے اسی جہنم میں دھکیل دیں گے، اسی جہنم میں دھکیل دیں گے، یہ شر آئے گا۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی کچھ دائی ہوں گے جو ایسا کریں گے، جہنم کی طرف بلائیں گے، اور جو ان کی بات مانے گا جہنم میں چلا جائے گا، تو فوراً حضرت حذیفہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، کون ہوں گے وہ یہ کام کریں گے، جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر کے بلا رہے ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا جلہم لنا، بتائیے اللہ کے نبی ان کی خوبیاں، ان کی صفات، یعنی ان کے حالات آپ بتائیے ہمیں۔ قال ہم من جلدتنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہماری جلد کے ہوں گے، یعنی وہی ہماری کھال، ان کی کھال کوئی الگ نہیں ہوگی، یعنی ہمارے جیسے وہ انسان ہوں گے، ہمارے ہی جیسے ہوں گے سب۔ ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، اور ہماری ہی زبان بولیں گے، ہماری ہی جلد کے ہوں گے، ہماری ہی جنس کے بھی انسان ہوں گے، اور ہماری ہی زبان بھی بولیں گے۔ قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، اللہ کے نبی یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہ حال، یہ دور اگر میرے ساتھ آیا، شر والا یہ مرحلہ اگر میرے ساتھ آیا تو آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ یعنی اللہ کے بتائیے اللہ کے نبی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ آیا، ہماری زندگی میں معاملہ آیا، مجھے اس طرح کی حالات سے سامنا کرنا پڑا، تو آپ بتائیے فما تأمرونی، آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ دیکھا آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا۔ اب ظاہر سے مسلمانوں کی جماعت ہوگی، امام ہوگا، تبھی تو لازم پکڑیں گے۔ اب ہم مثال کے طور پر یہاں اپنے وطن میں رہتے ہیں، یہاں کو مسلمانوں کی جماعت اور امام تو نہیں ہے کہ نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی جماعت اور امام کو معنی کیا ہے؟ یعنی اسلامی نظام ہو مسلمانوں کا، اور حاکم ہو، ولی امر ہو، اور قرآن و سنت اور نبی کے صحابہ کے مشن پر پورا ملک اور پورا نظام چل رہا ہو، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ قل، تو میں نے کہا اللہ کے نبی فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر ایسی حالت پیش آ جائے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اور ان کا امام نہ ہو، تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام نہ ہو تب کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، آپ دیکھیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو تم ان تمام فرقوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اب آپ سوچئے کہ اوپر کہیں فرقوں کا ذکر آیا ہے؟ پوری حدیث میں کہیں فرقوں کا ذکر آیا ہے؟ فرقوں کا ذکر تو آیا نہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ کہاں ہے وہ فرقے جن سے الگ تھلگ ہونا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر کے جہنم کی طرف بلانے والے دائی ہوں گے نا، وہ دعات ہیں، وہ کئی ایک دائی ہیں، جتنے دائی اتنے فرقے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ جتنے دائی اتنے فرقے، تو یہ فرقوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ لوگ اہل سنت والجماعت کے علاوہ لوگ کس راستے کی طرف بلائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت سے ہٹ کر، میرے راستے سے ہٹ کر اپنی منمانی لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اب انہی کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کا ذکر آیا، تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام اگر یہ ہے تو ان کے ساتھ لازم پکڑنا ہے، لیکن نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب وہ نہیں ہے تو کس کے ساتھ چلے جائیں؟ کس کے ساتھ جائیں؟ فلاں بلا رہا ہے چلو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، فلاں بلا رہا ہے چلو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، فلاں بلا رہا ہے، لیکن وہ قرآن و سنت اور صحابہ کے مشن والے لوگ نہیں ہیں، الگ الگ فرقہ، رافضیت، خارجیت، عقل پرستی، صوفیت ہے نا، وغیرہ وغیرہ، انکار سنت، دنیا بھر کے عقیدے، اندھی تقلید، سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، قبر پرستی، اولیاء پرستی، شخصیت پرستی، فرقہ پرستی، یہ حالات ہیں۔
کس کے ساتھ چلے جائیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اب حق والے نہیں ہیں یا حق والوں کی کوئی جماعت اور امام نہیں ہے، اتنی بڑی طاقت میں نہیں ہے، اتنی بڑے اختیارات میں نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہے، تو اب جیسے تیسے کسی کا ساتھ تو دینا پڑے گا۔ تو چلو خارجیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، رافضیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، صوفیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، عقل پرستوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، دنگائیوں، فسادیوں، مجرموں کے ہاتھ میں ہاتھ، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں؟ کوئی سولوشن اللہ کے نبی نے بتلایا کہ آپ کا اصل راستہ نہیں ہے تو آپ فلاں فرقے میں چلے جانا؟ نہیں۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تو ان تمام کے تمام فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ یہاں پر اعتدال چاہیے، باطل سے اعتدال کر کے حق کی طرف میلان، حق سے اعتدال نہیں، حق کی طرف باطل سے اعتدال۔ نبی نے فرمایا فاعتدل، الگ تھلگ ہو جانا، تلک الفرق کلھا ولو ان تعض۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ ایک دم نیتھا ہو گیا، اکیلا ہو گیا، اجنبی ہو گیا، غریب ہو گیا، کوئی بھی پرسان حال نہیں، ایک دم نیگلیکٹ کر دیا گیا، کٹ گیا، کیا کروں، وحشت ہو رہی ہے، اکیلا پن ہو رہا ہے، ہم کس فکر پر چلتے ہیں، ہمارا کوئی ساتھی نہیں، اس پر کوئی ہمارا سپورٹ کرنے والا نہیں، تو آدمی وحشت محسوس کرتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں، الگ تھلگ ہو جانا، حق پر ہو نا، حق پر ہو، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ، چاہے تمہیں کسی درخت کی چھال چبانا پڑے، سب بائیکاٹ ہو جائیں، سب سے الگ تھلگ ہو جانا پڑے، ہے نا، الگ تھلگ ہو جانا پڑے۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ، چاہے تمہیں کیا کرنا پڑے، کسی درخت کی چھال، درخت کی جڑ نہ چبانا پڑے۔ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، ایسے ہی اسی حال میں تمہیں رہتے رہتے تمہاری موت آ جائے۔ تم اسے تو گوارا کر لینا، لیکن کسی فرقے کا ساتھ دینا گوارا نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہماری، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ جمہوری سوچ کے ساتھ دین کے مسئلے میں بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ جمہوریت پہ کیا مزاج ہے؟ میجورٹی کے ساتھ رہو، بڑی تعداد کے ساتھ رہو، گیدرین کے ساتھ رہو، ہے نا، اکثریت کے ساتھ رہو، یہی پاور میں رہے گی، یہ اختیار میں رہے گا، اسی کا اختیار رہے گا۔ اسی انداز کی سوچ بہت سارے لوگ اسلام کے نام لیوا فرقوں کے ساتھ بھی برتتے ہیں۔ آپ تو مٹھی بھر ہیں، یہ فلاں تو اتنے ہیں، فلاں تو اتنے ہیں، ان کی کیا قیمت ہے؟ وہ دیکھو اتنی بڑی جماعت ہے، وہ دیکھو اتنا بڑا جتھا ہے۔ تو جمہوری نظام کی سوچ کے حساب سے نہیں ہمیں دین اور عقیدے کا فیصلہ کرنا ہے، بلکہ ہمیں دین اور عقیدے اور منہج کا فیصلہ سنت کی روشنی میں کرنا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی حق پر آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ مسلمانوں کی امام اور جماعت کا کوئی معاملہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کے گود میں جا کر کے نہ بیٹھیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیں۔ سنت کا سلف کا راستہ اگر آپ کے سامنے چلنے والے لوگوں کی اگر جماعت نہیں دکھائی دے رہی ہے، منتشر ہے، بکھرے ہوئے ہیں الگ الگ جگہوں پر، کیونکہ حق پر چلنے والے اکیلے بھی جماعت ہوتے ہیں، تو اس وحشت کے معاملے میں یہ نہیں سوچنا کہ میں اکیلا ہوں، کسی کے ساتھ چلا جاؤں، کسی فرقے کے ساتھ جڑ جاؤں، نہیں، اعتزال، الگ تھلگ ہو جانا۔ چاہے تمہیں الگ تھلگ اکیلے پن کی وحشت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے اور درخت کی چھال چبا چبا کر کے تمہیں زندگی کاٹنا پڑے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، یہ تو گوارا کر لینا، لیکن کسی باطل فرقے کے ساتھ میں اور کسی باطل عقیدے، باطل فکر کے ساتھ دینے کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو آمادہ تیار نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں۔ فرقوں کے ماحول میں، فرقوں کے حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ہدایت، یہ رہنمائی کس قدر قیمتی ہے، ان کا اندازہ لگائیں۔ تو اب ہمیں آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں، یہ سوچ کر کے نہ بیٹھیں ابھی کہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے یہ حدیث اسی دور کے لیے ہے، نہیں، ہم کو، آپ کو، کسی کو اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم کسی چیز کو، کسی پیشین گوئی کو نبی کی کسی دور پر ایگزیکٹ فٹ کریں کہ یہ حدیث اسی دور کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم
کہ ابھی اس طرح کے حالات کتنا بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، لیکن اس سے ہمیں عبرت کیا حاصل کرنا ہے؟ اس عقیدے کو لینا ہے کہ اگر یہ صورتحال پیش آتی ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ نے بھی یہ بات کہی تھی نا، حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کیا کہی تھی؟ اللہ کے نبی فما تأمرونی ان ادرکنی ذلک، اگر ایسے حالات آ جائیں تو آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ کے زمانے میں یہ حالات تو نہیں آئے، آج یہ حالات بنتے جا رہے ہیں، فرقوں کی کثرت ہے، بہت زیادہ فرقے ہیں، اور آگے بھی فرقوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ حدیث ایکسپٹ کس وقت کے لیے ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں ہم کو دکھائی دے رہی ہیں رفتہ رفتہ، باطل افکار، باطل فرق کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے دکھائی دے رہے، دین ہی کے نام، قرآن ہی کے نام پر، سنت ہی کے نام پر، اسلام اور ایمان ہی کے دعوے کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس حدیث سے کیا عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے۔ حق پر ڈٹے رہنا ہے، حق پر ڈٹے رہنا ہے۔ حق قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے راستے کا نام ہے۔ اس فکر کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، آپ کو ہم کو لاکھ رجھائیں، ہم کو دعوت دیں، ہم کو وسوسے ڈالیں، ورغلائیں، جیسے تیسے بھی ہے نا، کسی بھی انداز سے وہ ہمیں بلائیں۔ نوجوان بلائے جا رہے ہیں۔ شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا اس سوال میں، کیا یہی نا کہ نوجوان کہتے ہیں کہ جماعتیں فرقے ہم کو جوڑنا چاہتی ہیں اپنے سے، بتائیے ہم کیا کریں؟ تو ہمارا کام کیا ہے؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ، چاہے تمہاری جو بھی حالت ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ اب اسی طرح کی باتیں جب ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، تو لوگ اٹھتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی اور کہتے ہیں دیکھو اس طرح کے نازک حالات میں جب اتحاد اور یکجہتی کی بات ہونی چاہیے، اتفاق کی بات ہونی چاہیے، ایک ہونے کی بات کرنی چاہیے اور یونٹی کی بات کرنی چاہیے، تو اس وقت یہ فرقہ بندی کی باتیں کر کے لوگوں میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کٹنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر اسے بیان کرنا غلط ہے، اسے سمجھنا، سمجھانا اور پڑھنا اور اس پر عمل کرنا غلط ہے، تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس لیے ہے؟ نبی کریم نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرقہ بندی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ فرقہ بندی کی کہاں دعوت ہے؟ اتحاد کی دعوت۔ دعوت کس کی؟ حدیث کے اندر فرقہ بندی سے آگاہ کیا گیا۔ جو قرآن و سنت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو جہنم کا داعی بتلایا اللہ کے نبی نے، اور آپ نے کہا ان سے الگ ہو کر کے اسی قرآن و سنت کے راستے پر چلنا جس پر تمہیں نجات ملنے کا وعدہ کیا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف سب ایک ہو جائیں اور اسی کو اتحاد کا نام دے دیا جائے۔ لوگ اسی کی مانگ کرتے ہیں، اسی کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اتحاد کیا ہے، اتحاد کے اصول کیا ہے، اتحاد کہتے کس کو ہے؟ بھئی اتحاد سیاسی ہے، اتحاد ملکی ہے، اتحاد فکری ہے، اتحاد معاشی ہے، اتحاد ملی ہے، کون سا اتحاد کی بہت ساری قسمیں۔ یہاں بات نہ ملی اتحاد کی ہو رہی ہے، نہ سیاسی اتحاد کی ہو رہی ہے، نہ معاشی اتحاد کی ہو رہی ہے، نہ سماجی اتحاد کی ہو رہی ہے، نہ اور کسی انداز کی اتحاد کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں اتحاد کی بات ہو رہی ہے ایمان اور عقیدے کے اتحاد کی، سنت اور منہج کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک سب ایک عقیدے پر، سب ایک سنت پر، سب ایک منہج پر نہیں آ جائیں گے تب تک کبھی ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ تمام باطل فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اہل سنت و جماعت، سنت اور جماعت کو لازم پکڑیں۔ یہ سارے نوجوانوں کو نصیحت ہے کہ تو کسی فرقے کے ساتھ جڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسی راستے پر قائم رہنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرقوں کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا، سلفیت کا جو منہج اور عقیدہ ہے، اس کی حقیقتوں کو اللہ عز و جل ہم سبوں کو سمجھنے کی اور اس کی عظمت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔